ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اماں آپ کی رشتہ کھوج رہی ہیں ناگوری برادری کے اندر، ہے نا بھائی؟ سنا ہے میں نے ماشاءاللہ پورا علاقہ ناگوری برادری کا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں بھی میں نے سنی، بڑی ملت ہے، بڑی بہت ساری رسم و رواج سے یہ برادری پاک ہے، کوئی لین دین نہیں ہوتا شادی بیاہ میں۔ اگر میں نے ایسا سنا ہے، اگر ایسا صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ مگر میرے بھائی، رشتے ناطے کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ ہم سب سے پہلے جو ہمارے سماج کا دستور ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری کی لڑکی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری برادری کی لڑکی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہماری برادری کے اندر؟ جس برادری کا بھی مسلمان اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ برادریاں ہماری آئیڈینٹی اور پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ برادری نہ تو ہمیں اونچا بناتی ہے نہ نیچا بناتی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا، برادریوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادری میں شادی کرو، اچھی بات ہے میرے پیارے بھائیو، منع نہیں ہے، اسلام برادری اور خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے تو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی اللہ غری کے رحمت کرے، اسی مالیگاؤں میں اتنا بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا، بڑی خدمات رہی ان کی۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، ان کے یہاں سے ایک پرچہ آتا تھا البلاغ کے نام سے، البلاغ نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا مختار ندوی صاحب۔ اس البلاغ میں ایک کالم آتا تھا، اس کا نام تھا بہتے آنسو۔ 1992 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، برادری ذات اور برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں۔ انہوں نے واقعات لکھے تھے بمبئی وغیرہ کے بعض علاقوں کے، 80 سال کی عورتیں کنواری بوڑھی ہو گئیں، اچھے خاندان کی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر ان کا رشتہ ان کی برادری میں نہیں ملا، گھر والوں نے شادی نہیں کی، بوڑھی ہو گئی 80 سال کی، ان کی شادی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام سماج کو ان گندگیوں سے بھی پاک کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ماحول اور مزاج یہ بنایا، صاحب ہم برادری میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نبی نے یہ تعلیم دی، برادری میں کمپرومائز کر لو، دینداری میں کمپرومائز مت کرو۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی برادری کون سی تھی؟ بنی ہاشم کی برادری تھی، بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ پورے مکہ میں سب سے اونچا خاندان میرے نبی کا تھا، لیکن آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دیں۔ حضرت زینب کی شادی بھی بنو امیہ میں ہوئی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو امیہ میں ہوئی۔ برادری دوسری ہو گئی، خاندان دوسرا ہو گیا۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، 11 شادیوں میں صرف حضرت زینب جو تھیں وہ آپ کے یعنی رشتہ داری کی تھیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ باقی ساری بیویاں آپ کی الگ الگ خاندان سے تھی، الگ الگ قبیلے سے تھی، بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک یہودی سردار کی لڑکی تھی، نبی نے ان کی دینداری دیکھ کر کے ان سے شادی کر لی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، دینداری دیکھی جاتی ہے، ولجمالہا، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم دیندار عورت کو ترجیح دینا، اس کو پریورٹی دینا، اس کو پراتھمکتا دینا۔ تمہارے گھر کی بہو تمہارے خاندان اور برادری کے باہر کی ہو تب بھی چلے گا، مگر دیندار ہونی چاہیے۔ ہم نے دینداری کے اوپر جب اور چیزوں کو معیار بنایا، ہم نے پیسے کو معیار بنایا، ہم نے ذات اور برادری کو معیار بنایا، نتیجہ یہ نکلا آج گھروں کے ماحول میں
گڑبڑی آ رہی ہے, آج گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں, آج ہماری بیٹیاں شرک کرنے والے گھروں میں بھی جا رہی ہیں, آج ہماری بیٹیاں بدعتی گھرانوں میں بھی جا رہی ہیں, آج ہماری بیٹیاں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں مجبور ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی, ان کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہننے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے. تو بچہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے پہلے اس بچے کی ہونے والی جو ماں ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایسی ماں لاؤ اپنے ہونے والے بچے کے لیے, ایسی بیوی لاؤ اپنے لیے جو دیندار ہو. بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی تو شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی نہیں, اور اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے جو عورت لائے گا, اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائے گا, وہ دیندار عورت کا لا, تو بے دین عورت کو مت لا. دیندار عورت, اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو وہ جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. وہ آپس میں ایسا مل جل کر کے اور پیار اور محبت سے پورے گھر اور پریوار کو چلائے گی, گھر باغ و بہار بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا, اور دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے, دیندار عورت ہے. چلو صاحب, آپ کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کے لیے, عبد الغفار صاحب کی تقریر سن کے گئی ہے, اب دیندار بہو تلاش کر رہی ہے, دیندار بہو مل گئی اس کو, شادی کر دی آپ کی بیوی کو, گھر میں آپ لے کے آ گئے. ابھی اولاد نہیں ہے مگر اولاد کا حق شروع ہے. بیوی کے پاس آپ اس سے ملنے کے لیے گئے, بیوی سے ملاقات کے وقت آپ کو ایک دعا سکھائی گئی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے, اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا, اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے, لم یضرہ شیطان, تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم میں سے تو کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی. یہ دعا ہر شادی شدہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے. یہ اولاد کا حق ہے بھائی. آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آپشن دے رہا ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں, شیطان سے سیکیور رکھیں, سرکشت رکھیں, اور آپ یہ دعا بھی نہیں پڑھتے. یہ دعا اولاد کا ایک حق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا, آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی, بڑی اچھی بات ہے, مٹھائی کھلائیں گے آپ, خوش ہوں گے آپ. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو خوشی بانٹی جا رہی ہے اور لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو چہرہ مرجھا کے, ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو معاف کریں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. اولاد میں یہ اس وجہ سے فرق آپ کریں کہ بیٹی ہے تو ہم اتنی توجہ نہیں دیں گے, بیٹا ہے تو پیار کریں گے. بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. بیٹی ہے تب بھی ہم اس سے محبت کریں, بیٹا ہے تب بھی اس سے محبت کریں. آج افسوس کی بات ہے, کتنے گھروں میں آج اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ بہو کو لگاتار 3 بیٹیاں ہو گئیں. ساس پریشر ڈال رہی ہے بیٹے کے اوپر, تو دوسری شادی کر لے. میڈیکل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے اگر لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے, لڑکا نہیں ہو رہا ہے, اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 2 قسم کے کروموزوم ہوتے ہیں, ایکس اور وائی. یہ دونوں قسم کے ایکس اور وائی, جب یہ دونوں کروموزوم آئیں گے تب لڑکا پیدا ہوگا. اور یہ ایکس اور وائی کروموزوم یہ مرد کے ذریعے آتے ہیں, عورت کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. عورت بیچاری اس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کو مینٹل ڈسٹرب کیا جاتا ہے. یہ 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں جو ایک جاہلانہ طریقہ تھا, بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا, وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی رائج ہے. اس کو ختم کیجئے میرے بھائی. عورت اور لڑکی تو وہ چیز ہے, لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے آپ کو قربان کرنے پڑیں گے,
لڑکی پیدا ہوئی تو ایک بکرا قربان کرنا ہے. لڑکی تو آتے ہی اپنے باپ کا خرچہ بچا رہی ہے, اپنے باپ کی سیونگ کرا رہی ہے. لڑکی تو پیدا ہوتے ہی برکت لے کے آ رہی ہے. بھائی 10,000 کا اگر بکرا مل رہا ہے تو لڑکا بیچارہ آ کے 20,000 روپیہ خرچہ کروا رہا ہے آپ کا. لڑکی آ کے آپ کی نگد 10,000 روپیہ بچا رہی ہے. برکت والی ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی. بیٹی ہونا یہ کوئی منحوس بات نہیں ہے, نعوذ باللہ. بیٹی برکت بن کر کے آتی ہے, اپنا مقدر لے کر کے آتی ہے. بھائی آپ کی روزی روٹی میں, آپ کی زندگی میں بیٹی سے برکتیں آئیں گی. بیٹا پیدا ہو گیا. اب ایک سنت اور بھی سمجھ لو. جب اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا, صحابہ کیا کرتے تھے, اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھائی پیدا ہوا, میری ماں کے کو بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام کا. رات میں بیٹا پیدا ہوا, میری ماں نے بچے کو کچھ نہیں کھلایا, کچھ نہیں پلایا. کہا سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر میرے نبی کا لعاب جائے گا. صبح ہوئی, میں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. ساتھ میں اجوا کھجوریں کچھ میں نے لی ہوئی تھی. جب میں نبی اکرم کے پاس پہنچا, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی عبداللہ ہے, میری ماں نے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کی تہنیک کر دیں. تہنیک کا مطلب بچے کے حلق میں, بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز اپنے لعاب میں ملا کر کے ڈال دینا, اس کا نام ہے تہنیک. اللہ کے رسول تہنیک کرتے تھے بچوں کی. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کھجور لائے ہو؟ میں نے جلدی سے اجوا کھجور نکالی. اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں کھجور کو ڈالا, اس کو نرم کیا اور تھوڑا سا اس کو اپنے لعاب میں ملا کر کے بچے کے حلق میں ڈال دیا. بچہ چوسنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا انصار کے بچے کھجور سے کتنا پیار کرتے ہیں. اب یہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں نبی کے ساتھ خاص تھا. اب نبی کے بعد کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ تہنیک کرائی جائے, مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تہنیک کا جو حکم ہے یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا. اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. آج بھی کوئی نیک آدمی ہو, کوئی عالم دین ہو, کوئی اللہ والا ہو, آپ اپنے بچے کو اس کے پاس لے کے جائیں یا اس کو بلا لیں, وہ آپ کے بچے کے لیے برکت کی دعا دے دے. اور کوئی شہد ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے وہ اپنے تھوک میں تھوڑی سی ملا کے بچے کو چٹا دے. یہ عمل سنت سے ثابت ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے, اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ فرض نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے. اور آگے بڑھیے, بچے کی تربیت دیکھیے شروع ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا. اب آپ کو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. اگر عقیقہ کی طاقت ہے اور آپ عقیقہ نہیں کرتے, جواب دینا پڑے گا اللہ کے آپ کو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ, بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. یذبح عنہ یوم سابعہ, 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. لڑکا ہو تو 2 جانور, لڑکی ہو تو 1 جانور. اگر کسی کو 2 جانور کی طاقت نہیں ہے, لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے, لیکن بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے, چھوٹے ہی جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. وَيُحْلَقُ, بچے کا بال مونڈا جائے. اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کے بال کے برابر, وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے. وَيُسَمَّى, اور بچے کا نام رکھا جائے. یہ سارے حق ہیں بچے کے, شروع ہو چکے. بچہ پیدا ہوا, حق شروع ہو گیا. عقیقہ کیجئے, بال مڑوائیے, بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیجئے اور نام رکھیے. اچھا, یہ جو کہا گیا کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا الگ الگ مطلب علماء نے بیان کیا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا. حدیث سے ثابت ہے اگر چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کروایا تو وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا. لہٰذا طاقت ہو تو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے. اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے، بعد میں کبھی طاقت پیدا ہوئی، استطاعت ہوئی، بعد میں کر سکتے ہیں. آپ 7ویں دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. سنت اور افضل 7ویں دن ہے، لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ 14ویں دن کریں، ضروری نہیں کہ آپ 21ویں دن کریں. 7واں دن سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. 7ویں دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. نام کیسا رکھا جائے؟ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے. نام جو ہے تھوڑا یونیک ہونا چاہیے. پورے مہت پور میں کسی کا وہ نام نہ ہو جو میرے بچے کا نام ہو. بھائی یونیک ہونا چاہیے، چلو اچھی بات ہے، لیکن نام کا مطلب بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. فحسنوا اسماءکم، اس لیے اپنا نام اچھا رکھا کرو. نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جو نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور ساتھ میں اللہ کی کوئی صفت ہو. عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المقتدر، عبد المقیت، عبد الحسیب، عبد العظیم، عبد العالی، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ عبد لگا کر کے نام رکھ سکتے ہیں. یہ بہترین نام ہے. تو نام اچھا رکھو. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا 7ویں دن نام رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، افضل اور بہتر ہے 7ویں دن، لیکن آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، تو جس رات بیٹا پیدا ہوا اسی رات آپ نے نام رکھ دیا. صبح کو صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. پیدائش والے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ آپ نے کروا دیا. اب بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے. کیسے تربیت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے فطرت پر، توحید پر، اسلام پر. بس آپ کو اس فطرت کو قائم رکھنا ہے، بچے کو بگاڑنا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. لہٰذا بچے کو اگر ہم صحیح تربیت دیں گے تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑے گا. بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے، آٹومیٹک اس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے یار بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں بتائیں. یہ کبھی مت سمجھیے. بچے چھوٹے ہوتے نا، 3 سال کا بچہ، ہمیں لگتا ہے اس کو توحید کی بات بتائیں، اس کو عقیدے کی بات بتائیں. بتاؤ اس کو عقیدے کی بات بتاؤ. وہ 3 سال کی عمر میں جو عقیدے کی اور ایمان کی بات سیکھ لے گا انشاءاللہ 80 سال تک وہ بھولے گا نہیں. اس کے دماغ کے بلیک بورڈ پر ہمیشہ کے لیے وہ چیز درج ہو جائے گی. تو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی جائے، بچے کو بتایا جائے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. بچے کو بتایا جائے یہ چیز کھانا چاہیے، یہ چیز نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں 3-4 سال کے. صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگے، منہ میں بلکہ ڈال لی. 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ اگر وہ کھجور کھا بھی لے کون سی بڑی بات ہے ہماری نظر میں. اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں ککھن ککھن، اے میرے پیارے بچے، اے میرے نواسے، اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں اس کو نکال دے. اس کے بعد اس 3 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے حسن کیا تجھے پتا نہیں ہے تو رسول کا نواسا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے، تیرے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، تو صدقہ نہیں کھا سکتا، یہ کھجور تیرے لیے حرام ہے، تو نکال دے.
اللہ اکبر. 3 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ یہ کھجور تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. 3 سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی. میرے پیارے بھائیوں، بچوں کو بچپن سے یہ تربیت ہمیں دینی چاہیے. اگر بچے 1 سے زیادہ ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. یہ نہ ہو کہ چھوٹے والے بچے سے زیادہ پیار ہے، اس کا مہنگا والا کپڑا لایا جا رہا ہے، بڑے والے کا تھوڑا سستا والا لایا جا رہا ہے. یہ فرق نہیں ہونا چاہیے بچوں کے طرف. بچے ہو سکتا ہے ابھی اتنا کیئر نہ کریں، لیکن بچے جب بڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ میرا باپ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فرق کرتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کے دماغ میں نفرت پیدا ہو.